سورۃ الفاتحہ کی 7ویں اور آخری آیت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس آخری ٹکڑے میں ہم 2 طریقوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرا طریقہ ان لوگوں کا ہے جو گمراہ ہو گئے۔ تو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے کے باوجود، حق پہچاننے اور جاننے کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے اور اس کی مخالفت کی۔ اور ضالین کے بارے میں یہ بتلایا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے بغیر عمل کیا، جہل کی بنیاد پر عبادتیں کی، صحیح علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اب اس میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ مغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں۔ یہ تو عام معنی ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھنے کے باوجود، حق پہچاننے کے باوجود بھی اسے اپناتے نہیں، قبول نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو مغضوب علیہم میں سر فہرست قرآن حکیم کے مطابق جو لوگ ہیں یا سنت رسول اللہ کے مطابق جو لوگ ہیں وہ یہود ہیں۔ یہود ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 اور 60 میں، قل اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے یہودیوں اور نصرانیوں، حل تنقمون منا، تم ہم سے دشمنیاں، ہم سے انتقام اس لیے لے رہے ہو، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا، اور ان تمام باتوں پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی قرآن حکیم پر، وما انزل من قبل، اور ان تمام باتوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں یعنی پچھلی تمام آسمانی کتابوں، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے آپ ہم سے دشمنیاں اور انتقام لے رہے ہو، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یا پھر آپ اس لیے ہم سے دشمنیاں نبھا رہے ہو یا ہم سے دشمنی کر رہے ہو، ہم سے انتقام لے رہے ہو کہ تم میں سے اکثر کیا ہے، فاسق اور نافرمان ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، قل اے نبی کہیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدترین اجر پانے والے اور بدترین سزا پانے والوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو یہ بدترین سزا پانے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ جس سے ناراض ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے القردۃ جنہیں اللہ تعالیٰ نے القردہ بندر بنا دیا سزا کے طور پر، والخنازیر، اور کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا، اتنے بدترین لوگ تھے، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت یعنی معبودان باطلہ کی پرستش کی، ان کی عبادت کی، اولئک شر مکانہ، یہ وہ لوگ ہیں جو درجے کے اعتبار سے سب سے بدترین، سب سے سرکش لوگ ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علیہ علم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، بدترین ہوئے، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کیا ان کے کرتوت اور اعمال کی بنیاد پر۔ دوسرا وغضب علیہ، اللہ ان پر غضب نازل ہوا اللہ کا، تو مغضوب علیہ اور وغضب علیہ، دیکھیے دونوں الفاظ برابر ہیں، المغضوب علیہم اور وغضب علیہ، اللہ ان سے ناراض ہوا، تو اس طرح سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، تو یہ بدترین ان کی ایک۔ اسی طرح وعبدت، ان میں سے کچھ لوگ اتنے بد کردار ہوئے کہ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا، القردہ، بندر بنا دیا بطور عبرت و سزا کے، اور کچھ کو خنزیر بنا دیا، اور یہ معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ یہود جو المغضوب علیہم کہلاتے ہیں، یہ سب سے بدترین مخلوق کہلائی، اپنے بد کرداری کی وجہ سے اور حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، پہچانتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے تھے اسی طرح جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ رسول ہے، لیکن ان کے اندر جو حسد، جو بغض بھرا ہوا تھا، ان کی بنیادوں پر انہوں نے حق کی مخالفت کی، حق کو نہیں اپنایا اور اس کو چھپایا، لوگوں کو گمراہ رکھا، اس لیے یہ
اور یہ جو بعض لوگ اس میں جنہیں یہ سزا دی گئی کہ انہیں بندر اور خنزیر بطور عبرت بنا دیا گیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے ان کا جرم کیا تھا کہ جن کی پاداش میں اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح کی سزا دی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیں کہ جس راستے سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں اس سورہ فاتحہ میں کہ اس راستے پر ہمیں نہیں چلانا، ان لوگوں کے راستے کو کون لوگ ہیں؟ یہود ہے سر فہرست۔ عام ہے یہ آیت، لیکن اسلاف سے سنت رسول اللہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہے، صاف ہے اور ثابت ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں۔ یہود کا جرم یہ تھا کہ علم کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور اور فکر تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی توفیق ہدایت فرما کہ ہم قرآن حکیم کے مطابق اپنی عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔